لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں جہاں یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں درود شریف پڑھ لیں گے بزرگوں اور دوستوں اللہ جل جلالہ امن والہ رب کائنات کا بہت بڑا فضل اور کرم اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنے فضل خاص سے اپنی بڑی مہربانی اور بڑی عنایت سے سید الایام سب دنوں کا سردار جمعے کا دن اور اس دن میں سب سے مبارک اور 7 گھڑی قیمتی گھڑی مؤذن کی اذان کے ساتھ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دی بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں سو رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بازار اور چورستوں پہ بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو موبائل ٹی وی ٹیلی ویژن تیری میری واحد تباہی غیبت میں اور بری باتوں میں لگے ہوئے ہیں اس دنیا کے اس گندے ماحول میں سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ مجتبیٰ چن کر چھانٹ کر اپنے گھر کے مہمان ہمیں اور آپ کو بنائے اس کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا اس میں ایک عبادت کا ثواب 70 گنا پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جتنا چاہے اتنا بڑھا دے اور سارے سالوں میں سب سے بہترین قیمتی سال وہ سال جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر بزرگوں اور دوستوں راتوں میں سب سے بہترین رات شب قدر کی رات لیلۃ القدر کی رات اگر انسان اس کو پا لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں میں جو دنوں کا سردار بنایا وہ جمعہ ہے اور پھر یہاں آ کر اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا اللہ کے سامنے جھکنا اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت مہربانی اور اس کا فضل ہے انسان اپنے طور سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے قریب ہوتے دور چلے جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں
جو ہانپتے کانپتے بڑھاپے میں لرزتے مسجد تک آ کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، اس کو ہاتھی کے برابر ثواب، بعد میں آنے والے کو اونٹ کے برابر، پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ اتنا سا ثواب ہو جاتا ہے، اور آخر میں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے دفتر کو اور اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، آنے والوں کو اس کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی عنایتیں اور کتنی کتنی مہربانیاں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کلمے کو لے کے آئے، آپ کے دل میں یہ ایک اڑن اور بے چینی اور درد تھا، کرب تھا کہ جس کلمے کو میں لے کے آیا ہوں، ہر کچے پکے، ہر مکان تک، ہر چھوٹے تک، ہر بڑے تک، ہر ایک کے پاس یہ پہنچ جائے اور ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند۔ ایک رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، دل کے اندر ایک فکر ہے، دل کے اندر ایک اڑن ہے کہ میری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وادیوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، گلی کوچوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، جس تک یہ آواز میں پہنچا نہیں سکا۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں پوچھ نہ لے، اس فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، جیسے بیمار آدمی، جیسے کسی درد والا آدمی درد و کرب میں ہوتا ہے، کبراتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، کبھی اس کروٹ پہ کبھی اس کروٹ پہ، اپنی پسلیوں کو بدل رہے ہیں۔ ادھر سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی، حضرت حسن حسین کی ماں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات اور جنت کے عورتوں کی سردار، جتنا باپ اونچا اتنی بیٹی اونچی، جتنا باپ کا مقام اتنا بیٹی کا مقام۔ اللہ کے نبی رات بھر سو نہیں سکے، کبھی اس پہلو پہ کبھی اس پہلو پہ، ادھر بیٹی دیکھ رہی ہے باپ کا درد و کرب، اور باپ کو جو تکلیف ہوتی ہے بیٹی کو احساس ہوتا ہے، اتنا بیٹوں کو نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حضرت فاطمہ نے ہم کو ایک درس دیا، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، رات بھر آپ کروٹیں بدلتے رہے، کیا آپ کو کوئی تکلیف تھی، کیا دکھ تھا، کیا آپ کی کوئی درد تھا؟ فرمایا نہیں فاطمہ، مجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں تھی، مجھے صرف اس چیز کا غم کھا رہا تھا کہ جس کلمے کو میں لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے ہر انسان تک پہنچ جائے۔ اب وہ میں پہنچا نہیں سکا، اس لیے میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بارے میں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی وسلم۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور موت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ موت کا فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسرائیل۔ بات غور سے سنیں، تھوڑی سی کہوں گا، مختصر کہوں گا، اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو اس میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا صدقنا، بڑی خوش نصیبی کی بات، اللہ کا دربار، میری حاضری، لیکن یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری تھے عربی کے۔ میری اس بھولی بالی امت کا کیا ہوگا، میری اس بھولی بالی امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے فرشتے، سودا سستا ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اللہ سے ملنے کا شوق ہے اور اللہ کو مجھے اپنے پاس بلانے کا شوق ہے، لیکن میں اس وقت جاؤں گا جب میری امت کے بارے میں مجھے کوئی فیصلہ مل جائے۔
جیسے 50 نمازیں فرض ہوئی، 5 نمازیں فرض کی، آسمانوں پہ آئے، واپس جاتے رہے، 5 نمازیں رہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سودا سستا۔ اب ہم اور آپ نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پوچھ کیا کہ امت گنہگار ہے، بھولی بھالی ہے، گناہوں میں مبتلا رہتی ہے، کب میری امت کی بخشش ہوگی؟ فرمائے کہ اللہ کے نبی مرنے سے پہلے جس نے 1 سال سچے دل سے توبہ کر لی اس کو میں معاف کر دوں گا، سارے گناہ پچھلے بخش دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال تو بہت بڑی مدت ہے، 6 مہینے، 1 مہینہ کرتے کرتے فرمایا کہ مرنے سے 1 دن پہلے ہٹا کٹا تندرست آدمی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرو، یا اللہ میرے کالے کرتوت، میری اندھیری راتوں کے کام، میری تنہائیوں کے کالے کرتوت تو خوب جانتا ہے، دنیا نہیں جانتی، دنیا کے سامنے پردہ ہے، تیری آنکھ کو کون بند کر سکتا ہے؟ میں نے رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کیا، اگر خدا نہ خواستہ یا اللہ تو اس کو لوگوں پہ ظاہر کر دیتا تو میرے منہ پہ تھوک کے دنیا مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتی۔ یہ تیری مہربانی، تیری عنایت، تیری ستائی، تیری چادر جو تو نے مجھے ڈھانپ رکھا، اور اللہ کرے ہم سب کے اللہ ستاری رکھے، مرتے دم آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ہمیں اور آپ کو یہ نیت کر لینی، ارادہ کر لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ آپ کو زندگی کے بارے میں کتنا یقین ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی دن نکلتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ شام نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے بڑے تعجب سے دیکھا، دوسرے صحابی کا کہا کہ میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں، 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں 4 پوری کر پاؤں گا کہ پہلے ہی اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں نا پل کی خبر نہیں کل کسی نے دیکھا۔ اب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ دن نکلے گا اور میں سوچتا ہوں کہ رات ہوگی کہ نہیں، میں پہلے مر جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 4 رکعت کی نماز نیت باندھتا ہوں، پوری کر سکوں گا تو پہلے مر جاؤں گا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی منٹ منٹ سے اللہ تعالیٰ واقف کر رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، منٹ منٹ کی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ان کو آگاہی کر رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف پھیر سکوں گا یا نہیں۔ پھر موت کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے لگا۔ روح نکالتے نکالتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، روح نکلتی ہے پیروں کی انگلیوں کی طرف سے، دھیرے دھیرے جا کے سر کی چوٹی تک آخری روح غائب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ فرشتہ روح نکالنے لگا، جان نکالنے لگا، سانس نکالنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر پوچھا کہ اسرائیل یہ تکلیف مجھے ہوتی ہے یا ہر مرنے والے کو ہوتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا موت کے فرشتے سے، ارے فرشتے بتا یہ تکلیف مجھے ہو رہی ہے یا ہر مرنے والے کو ہوتی ہے؟ موت کے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میری کیا ہمت، کیا مجال کہ آپ جیسی عظیم الشان ہستی اگر آپ نہ ہوتے تو نہ آدم، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ زمین، نہ جنت، نہ دوزخ، ساری چیزیں آپ کے دم قدم سے ہیں، اور میں آپ کی روح نکال رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ روح نکل کے تو ایسی ایسی تکلیفیں ہوتی ہے، بعض لوگوں کو موت کی کڑواہٹ قیامت تک ختم نہیں ہوتی حلق سے، اور جب روح کھینچتے ہیں نکلتی ہے تو مومن بندے کی، اچھے اعمال کرنے والے کی، نمازی کی، حاجی کی، قاضی کی، اللہ کے سامنے اللہ اللہ کرنے والا، رونے والا، گڑگڑانے والا، توبہ کرنے والا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنے والے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیہوں کے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کے نکال دیا، مکھن میں سے بال کھینچ کے نکال دیا، اور اس کے بالمقابل خدا نہ خواستہ شرابی، کبابی، زانی، کوڑا، نکما،
निखट्टू, दगेबाज, धोखेबाज, फरेबी, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मखमल के कपड़े में कुछ कांटेदार झाड़ी डाल दो और उसको खींचो, वो किस तरीके से कपड़ा सुकड़ता है, वो हालत मरने वाली की होती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत उस वक्त। देखो बात याद रखनी थी, नबी के एहसान। एक तो मौत के लिए फरिश्ता हाजिर हुआ तो फरमाया कि मौत के फरिश्ते मेरी उम्मत का क्या होगा। मरने से पहले एक दिन का कहा तो कहा ठीक है, ये किसकी मेहरबानी? अल्लाह के नबी। मरते वक्त बीवी बच्चे याद आते हैं, अजीज अकरबा आते हैं, माँ मवेशी याद आती है, अल्लाह के नबी को उम्मत याद है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौत के फरिश्ते से क्या कहते हैं? कुछ हो रहा है तो जाग जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें और खूब दुरूद पढ़ने का इत्मीनान किया करें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर इतने एहसान है कि मरते दम तक हजारों साल की हमारी जिंदगी हो और शबो रोज हम दुरूद और सलाम पढ़ते रहें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात और आपके हक हमसे उतर नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई मौत के फरिश्ते, जो मुझे ये तकलीफ हो रही है ना, ये सारी की सारी तकलीफ जिसने भी कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे मर्द, औरत, बच्चा, बड़ा, बुरा, गरीब, अमीर, भूखा, प्यासा, उन सब की मौतों की तकलीफ मुझ अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे, मेरी उम्मत की किसी उम्मती को तकलीफ मत दे। अल्लाहु अकबर। एक शायर ने कहा है, अपने मन में डूब के बाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बने तो ना बन, अपना बन, तन्हाई में बैठ कर, अकेले बैठ कर, घर के कोने में बैठ कर चंद मिनट अल्लाह की तरफ, खुदाई की तरफ सोचो। अल्लाह कितनी बड़ी जात है, उसने कैसी जन्नत बनाई, कैसी दोजख बनाई, उसने मुझे कैसे बनाया, मेरे माँ बाप को कैसे बनाया, मुझे कितनी शानदार इज्जत दी, कितना शानदार मुझे वजूद दिया, मेरी आंखें, हाथ, पाँव, ना मैं मुंजा हूँ, ना गंजा हूँ, ना अंधा हूँ, सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई जो बादशाहों के पास नहीं। अगर एक नाक की नथनी ना होती, दुनिया की कोई ताकत इसको बना नहीं सकती। एक आंख अल्लाह मियाँ नहीं बनाता तो मस्जिद में बैठ के कसम खाऊं तो हानि नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत दूसरी आंख उसको दे नहीं सकता। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने रुतबा, कद्र, मंजिलत और इस उम्मत का मकाम अल्लाह ने क्या दिया है। हजरत बात गौर से सुनिएगा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1,24,000 नबियों के पास वही लेके आने वाले, तमाम फरिश्तों के उस्ताद और सरदार, कुरान करीम को अल्लाह के पास लेके आने वाले। जिब्रील अल्लाह के नबी को कुरान सुनाते हैं, अल्लाह के नबी जिब्रील को सुनाते हैं। कभी अल्लाह के नबी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अल्लाह के दरबार में, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पर। 1,24,000 नबियों के पास आने वाला, जाने वाला एलची, डाकिया, कभी अल्लाह के दरबार में, कभी नबियों के दरबार में, और सारे फरिश्तों का उस्ताद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में जाने लगे। मेराज का वाक़या मशहूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिंदगी में बुलाए, रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, तमाम नबियों की इमामत की, जन्नत देखी, दोजख देखी, सारी चीज़ें देख के इतने जल्दी वापस आए कि घर के दरवाजे की कुंडी है जो हिल रही थी, हरकत कर रही थी। इतनी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पल झपकने के तौर पर आसमान के सारे अल्लाह ताला की मनाज़िर देख के आ गए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी फरिश्ते ने कहा कि दिल ना पूछ मुझसे कि रुतबा उनका क्या है, दिल ना पूछ मुझसे कि रुतबा उनका क्या है। फरिश्ते भी हैरान हैं कि मकाम उनका क्या है। अल्लाह के नबी की मंजिलत, कदर, अल्लाह के नबी कितने ऊंचे हैं। फरिश्ते भी टिक टिकी बांध कर देखते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी का इतना बड़ा मकाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज में बुलाए तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह जाके रुक गए। सातवें आसमान के ऊपर एक दरख्त है जिसका नाम गिर है, हमारे यहाँ गोर की, वहाँ जाके जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए कि अल्लाह के नबी
اب آپ آگے جائیے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی روشنی ہے، میں وہاں جاؤں گا تو جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ اب میرا بارڈر یہی ہے، میری حد یہی ہے، اس سے آگے آپ تشریف لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، بات پوری یاد ہے نا پچھلی؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، معراج میں جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں چیتیں ہوگی، قرآن کہتا ہے صاحب قوسین، قرآن کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب چلے گئے جو کمان، تیر کمان جو ہوتی نا کمان، اس کمان کی دو لکڑیوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے اللہ کے نزدیک چلے گئے اللہ کے نبی، اور جو تقدیریں لکھی جا رہی تھی اس قلم کی آواز اللہ کے نبی اپنے کانوں مبارک سے سن رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، بات بہت زور سے سنا، بڑی قیمت کی بات اللہ نے دل میں دی، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جبریل میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، بتا تیرے لیے کیا لایا؟ تو اللہ کے پاس سے قرآن لے کے آیا، وحی لے کے آیا، ہزاروں کروڑوں احسانات ہیں، میں بھی آج اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہے، یہ گھڑی دی ہے، تو تیرے لیے بھی تمہیں کچھ اللہ سے مانگوں؟ درود شریف پڑھ لو گے اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے ایک بات کہی حسرت بری، جیسے نا امید اور مایوس آدمی کیسے کہتا ہے، وہ جبریل جو پورے فرشتوں کا استاد، وہ جبریل جو 1,24,000 نبیوں کے پاس وہی لے کے آنے والا، وہ جبریل علیہ السلام جو کبھی اللہ کے دربار میں، کبھی نبی کی چوکھٹ پر، کبھی قرآن اللہ کے نبی کا سن رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی ان کو سنا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی، ایک بات میرے لیے اللہ سے مانگ لینا، میری طرف سے ایک فرمائش رکھ لینا، ایک درخواست کر لینا، اگر اللہ وہ درخواست قبول کر لیتا ہے، اللہ میری وہ عرضی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو میری زندگی کامیاب ہے، ورنہ میں تو ناکام ہوں۔ اب میری بات سنیں، ہم نے اور اپنے کبھی سوچا کہ ہم ناکام ہیں؟ نمازیں چھوٹ جاتی ہے، روزے چھوٹ جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کامیاب، سب سے بڑا کامیاب، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں ٹھاکر ہوں، میری بات کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے استاد، نبیوں کے دربار میں حاضر ہونے والے، ابھی ناکام ہیں۔ میری کامیابی کے لیے اللہ سے ایک درخواست کرنا کہ وہ جہنم جس کو تم نے ہزار سال تک جلایا اور دہکایا، پہلے اس کی آگ پیلی ہوئی، پھر لال ہوئی، پھر کالی ہوئی، ابھی جو جہنم کی آگ کالی ہے اور اس کے اوپر پرصراط بنا ہوا ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، 1500 سال کا راستہ، 500 سال سیدھا، 500 سال چڑھائی کا، 500 سال اترائی کا، اور اس کے اوپر سے نیک آدمی ایسے گزر جائیں گے، چلو بھی پیسے نکال کے رکھو، ڈالو، تھوڑا پاس ہوتے رہو، وہ پرصراط بال سے باریک تلوار سے تیز، اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بہہ رہی ہے۔ نیک بندے، نمازی بندے، ایماندار بندے، سچے بندے، اچھے بندے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کا بٹن دبائے اور فوراً وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور گنہگار آدمی کٹ کٹ کے دوزخ کے اندر گر رہے ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی میری ایسی تمنا ہے، اللہ رب العزت سے کہہ دینا کہ آپ کی امت کے، میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اپنے من میں ڈوب کے باجا سنا کی زندگی، میرا نہ بنے تو نہ بن، اپنے آپ کو پہچان کہ آپ ہو کون، آپ ہو کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جو آپ کا مقابلہ چاند کر سکتا ہے نہ سورج کر سکتا ہے، اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ مقام آپ کا ایسا ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے تو فرشتے آپ کی زندگی پر رشک کریں گے، اور اگر گندے کام کریں گے تو شیطان آپ سے توبہ کرے گا۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایسی تمنا ہے کہ آپ کی امت کے گنہگار قدم
اور جبریل کے پر اس پل صراط پہ بچھے ہوئے ہوں اور گنہگار امتی میرے پروں پہ پیر دے دے کے آگے جا کے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی تھی کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور موت کی تیاری انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ موت آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ خوش نصیب ہوئے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت یقینی ہے، کفن میں شک ہے۔ آج میں صبح ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بدروں کا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ بھائی بات سننے کی، ایک آدمی کا انتقال اور کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، 2 بڑے بڑے شہروں میں اس کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، کئی مربع میل اس کی زمین تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سمندر میں غرق ہوا اور کئی دنوں تک وہ غرق رہا، ڈوبا رہا۔ جب نکالا گیا تو اس کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بہرحال کوشش کرنے کے بعد پولیس نے ایک پڑوس کی بستی میں دیکھ دیا کہ لگتا ایسا ہے ادھر ادھر دیکھنے سے ساری نشانیوں سے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو تم لوگ دفن کرو۔ کروڑ پتی، ارب پتی، مربع زمین اس کی، 2 بڑی بڑی کوٹھیاں، 5-7 بیٹے۔ اب اعلان ہوا کہ بھئی ایک مسافر کی لاش ہے، کفن کی ضرورت ہے، کچھ پیسے ڈالنا، کوئی 10 روپے ڈال رہا ہے، کوئی 5 روپے ڈال رہا ہے۔ دفن ہو گئے، دھیرے دھیرے بات سامنے آ جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد پتہ لگا کہ یہ پڑوس کی بستی کا وہ کروڑ پتی ارب پتی تھا جس کے اتنے بنگلے تھے، اتنے بیٹے تھے، اتنی وہ تھی۔ بزرگوں اور دوستوں، موت یقینی ہے، کفن میں شک، موت یقینی ہے، کفن میں شک ہے۔ اگر موت وزارت سے، بادشاہ سے اگر موت نہ آتی تو حامان کو نہ آتی، قارون کو نہ آتی، نمرود کو نہ آتی، مالداری سے آتی تو شداد کو نہ آتی، اور اگر حکمت اور دانائی سے نہ آتی تو حضرت لقمان حکیم کو موت نہ آتی، دوائی گولی سے نہ آتی تو افلاطون اور جالینوس کو موت نہیں آتی۔ اگر وفاداری کے ساتھ موت نہ آئے کہ اس کے وفادار کھڑے ہیں تو بیوی سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑی رہتی ہے لیکن اس کا شوہر اس کے سامنے تڑپتے تڑپتے دم لے لیتا ہے۔ اگر محبت کی وجہ سے موت نہ آئے تو ماں اپنے بچے کو کبھی گود میں مرنے نہ دے۔ ماں اپنا تھن دیتی ہے، اس کو دودھ پلاتی، بچہ دودھ پیتے پیتے مر جاتا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین، آسمان، سورج، ستارے، پہاڑ، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کو موت آ جائے گی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم جب انسان کو قبر میں ڈالتے ہیں تو 3 الفاظ قرآن کریم کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کے الفاظ ہیں، بسم اللہ کر کے ہم ڈالتے ہیں، اس مٹی سے تو بنا تھا، اس مٹی کی طرف تو واپس لوٹ گیا اور اسی مٹی سے کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ اب نیک اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ نیک اعمال کی کیا کیا طریقے، بادشاہ بندی ہوئی 5 منٹ کی بات اور کر لیتا ہوں۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت، نمازوں کے ساتھ محبت، روزوں کے ساتھ محبت، اللہ والوں کے ساتھ محبت، ایمان والوں کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، جماعت والوں کے ساتھ محبت، حاضی قاضی جو اچھے لباس میں ہم کو لگے کہ ہم سے نیک ہے اس کے ساتھ محبت رکھنا۔ بزرگ مثال دیتے ہیں، عطر والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ عطر خریدو یا نہ خریدو، خوشبو ضرور آئے گی آپ کے کپڑوں سے۔ پوچھیں گے ارے واہ واہ آج کہاں سے آیا بھائی، تیرے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آ رہی، آپ نے خریدا نہیں، عطر والے کے پاس بیٹھے ہیں، پڑوسی کا اتنا اثر آتا ہے۔ اور آپ بھٹیارے کے پاس بیٹھیں گے، آپ کھانا نہیں پکا رہے ہیں، آپ روٹی نہیں بنا رہے ہیں، آپ دال سبزی نہیں بنا رہے ہیں، لیکن دھوئیں کی بدبو آپ کے کپڑوں سے آئے گی، ارے کہاں سے آ گیا۔ اس لیے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھنا، مسجدوں کے ساتھ محبت رکھنا، نیک کام کرنا۔ آج کسی کو کمینہ، نالائق، بدمعاش، شیطان کہنا بہت آسان ہے،
لیکن کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھے گا انہیں اپنی زبان سے جو اس کو یہ کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ ظہور اعلان دے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اللہ کرنے کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ والے اللہ اللہ کی بات کر رہے تھے، سارے مجمع کو جوڑا اور کہا کہ بھائی درود شریف پڑھتے رہا کرو، کلمہ پڑھتے رہا کرو، اللہ اللہ کرتے رہا کرو۔ ہوتے ہیں نا جب آدمی جہاں کام ہوتا ہے اچھے ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، تعاون میں سارے برے تھوڑے ہوتے ہیں، گدھے بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، جہاں بالکل پاک صاف ہوتے ہیں وہاں نالائق اور بدتمیز بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ والا بہت بات کر رہا تھا، سارا مجمع بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا کہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کرنے سے آپ کے اندر یہ برکتیں آئے گی، یہ رحمتیں آئے گی، آپ کے چہرے پہ نور آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ اللہ راضی ہوں گے، اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ پیچھے سے بولا، او مل صاحب اللہ اللہ کرنے سے اتنا فرق پڑتا ہے؟ مل صاحب بھی تو اس کے باپ تھے نا، مل صاحب کیا ہے گدھے بیٹھ جا، مل صاحب اس کو پہچانتے تھے کہ یہ اس مجمع میں سب سے بڑا وہ ہے۔ مل صاحب نے اس کو کیا کہا، اے گدھے بیٹھ جا، پسینہ آ گیا۔ اب کسی چودھری کو کیوں کہہ دینا، اس کی موت ہے۔ مل صاحب نے جب اللہ اللہ کی بات بتائی اور پھر اس کو کہا کہ ایک گدھے کو بیٹھ جا، اب اس کو پسینہ آ گیا، وہ اٹھنا چاہتا اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، بڑی بے ادبی ہوئی، بڑی بے شرمی ہوئی، کیا کریں؟ اب سب لوگ نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو مل صاحب نے بلایا اس کو اور کہا کہ ادھر آ، کیا ہوا؟ پیر بوجھل ہو گئے، پسینہ آ گیا، ایک لفظ کہا زبان سے، گدھا اتنا اثر ہو گیا۔ اللہ کا اثر نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنا، دوسرے کا اثر، غلطی ہوئی معاف کرنا۔ اس لیے اللہ اللہ کرنے کا اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہر لوگوں کی عادت ہے اپنی گاڑی میں لمبا سفر ہے، چاہے دو نماز کر کے پڑھ لیں، لیکن نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے سجدہ دیں، سنت کو تو نور نہ لانا، نہیں تو کم سے کم فرض نماز پڑھ لیا کرو بھائی، وعدہ انشاءاللہ پڑھو گے نا، اب وہ اجتماع اس کا ضرور بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.